اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں عمران علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج ہم بات کریں گے جی ایران اور بھارت کے جو چابہار کا ریل منصوبہ تھا اس حوالے سے۔ خبر یہ تقریباً آج سے 5 دن پہلے شائع ہوئی، جس میں مختلف میڈیا نے رپورٹ کیا کہ ایران نے بھارت کو چابہار ریلوے منصوبے سے باہر کر دیا۔ تقریباً 4 سال پہلے 2016 کے اندر، تھوڑا سا میں آپ کو پہلے بیک گراؤنڈ بتا دوں، پھر اس کے بعد میں آپ کو تھوڑا سا آج اس کا آپریشن کرنا ہے پوری نیوز کا، کیونکہ جو ایکچوئل نیوز آئی ہے اور اس سے جو تاثر لیے جا رہے ہیں، میں کچھ غلط فہمیوں کو دور کرنا چاہتا ہوں۔ تو افغانستان کی سرحد سے متصل اس منصوبے کے لیے ایران نے نئی دہلی سے 4 سال پہلے 2016 میں ایک معاہدہ کیا تھا۔ ایرانی حکومت نے دعویٰ کیا کہ 628 کلومیٹر طویل ریلوے لائن کی تعمیر کے اس منصوبے کے لیے بھارت کی جانب سے فنڈز میں تاخیر اسے کروڑوں ڈالر کے اس منصوبے سے الگ کرنے کی وجہ بنی ہے، اور ایران سے اس منصوبے کے لیے ایرانی نیشنل ڈیولپمنٹ فنڈ سے 40 کروڑ ڈالر اس منصوبے کے لیے استعمال ہوں گے، اور ایران اب اس کو خود تعمیر کرے گا، اس منصوبے پہ خود کام کرے گا۔ ایران نے یہ فیصلہ کر لیا ہے۔ گزشتہ ہفتے ایرانی وزیر ٹرانسپورٹ محمد اسلامی نے ریلوے منصوبے کا افتتاح کیا، جس کو مارچ 2022 تک مکمل ہونا ہے۔ یہ جو ایکچولی یہ منصوبہ ہے، اس کو انہوں نے ٹارگٹ رکھا ہے کہ اس کو 2022 تک ہم کمپلیٹ کر لیں گے خود سے۔ اچھا، یہ پیش رفت جو ہے یہ ایسے موقع کے اوپر آئی ہے کہ جب ایک سائڈ پر جو ہے ایران کا اور چائنا کا ایک اسٹریٹجک معاہدہ بھی ہو رہا ہے، اور یہ 25 سال پہ محیط ہے جو معاہدہ ہوگا، اور اس کی جو مالیت ہے تقریباً 400 ارب ڈالر ہے، اور اس شراکت داری کے نتیجے میں چائنا جو ہے وہ ایران کا تیل بھی خریدے گا، مختلف مصنوعات بھی چائنا جو ہے اس کی پرچیز کرے گا ایران کی، اور دونوں کے درمیان بہت 25 سال کے لیے یہ معاہدہ طے پا رہا ہے۔ اس میں بہت ساری چیزیں وہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو کے اندر ڈسکس کر لیں گے۔ تو جب اس حوالے سے جب یہ نیوز ٹیلی کاسٹ ہوئی ہے، یا نیوز جس ٹائم یہ بریک ہوئی ہے، اس ٹائم جب انڈین میڈیا سے پوچھا گیا، انڈین حکام سے پوچھا گیا، وزارت خارجہ جو ہے بھارتی وزارت خارجہ، ان سے جب اس حوالے سے پوچھا گیا، اور ریلوے کنسٹرکشن لمیٹڈ ارکون جو ہے ان کی ارکون سے جب پوچھا گیا اس معاملے کے بارے میں، تو انہوں نے کچھ بھی کہنے سے انکار کر دیا، بھارت کی جو ارکون ہے۔ مزید سوال پہ بھارتی حکام نے کہا کہ جی بھارت اس میں بعد میں بھی مطلب شمولیت اختیار کر سکتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ وہ ابھی اگر ایران خود کرنا چاہتے تو ٹھیک ہے، لیکن بعد میں بھی وہ کر سکتا ہے۔ اچھا، اس سے قبل کہ میں مزید آپ کو اس کے بارے میں تھوڑی سی اور بات چیت میں کروں، اس کی تھوڑی سی آپ ہسٹری اس معاہدے کی سن لیں۔ یہ جو ریلویز کے حوالے سے جو ریلوے معاہدہ تھا، چابہار ریلوے منصوبے کا جو معاہدہ تھا، اس کی ایرانی ریلویز اور بھارت کی سرکاری کمپنی اور کون کے درمیان یہ ریلوے منصوبہ بھارت کو افغانستان اور وسطی ایشیا تک کا متبادل راستہ فراہم کرنے کے لیے تھا، کیونکہ بھارت کے پاس سینٹرل ایشیا تک جانے کے لیے ڈائریکٹ کوئی راستہ نہیں ہے۔ ان کو یا تو پاکستان کا راستہ چاہیے، یا پھر ظاہری بات ہے ایران کا راستہ چاہیے۔ پاکستان سے ان کے تعلقات آپ کو پتہ ہے بھارت کے اچھے نہیں ہیں۔ اس حوالے سے انہوں نے چوز کیا کہ وہ ایران کے ساتھ یہ منصوبہ میں شراکت دار بن جائے، اور سینٹرل ایشیا تک جو ہے وہ وسطی ایشیا تک جو ہے وہ رسائی حاصل کر سکے۔ مئی 2016 میں بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی، ایرانی صدر حسن روحانی اور افغانستان کے صدر اشرف غنی کے ساتھ چابہار میں معاہدے پر دستخط ہوئے، اور تہران کی جو وزارت ریلوے ہے ان کے ساتھ جو ارکون نے بھی وہاں پر اس معاہدے پہ جو ریل معاہدہ تھا اس کے اوپر بھی دستخط کیے ساتھ ہی۔ اچھا، ارکون نے اس منصوبے کے لیے تمام خدمات، سپر سٹرکچر کام اور مالی اعانت تقریباً 1 ارب 60 کروڑ ڈالر فراہم کرنے کا وعدہ کیا تھا، لیکن بعد میں ایران نے بتایا، مطلب ابھی ایران نے کچھ اس نیوز میں بریک کیا کہ
متعدد بار جو ارکان کے انجینئرز ہیں انہوں نے سائٹ کا وزٹ کیا کر، اور ایرانی ریلوے جو ہے وہ بھی تیار ہے بالکل، لیکن بھارت نے کبھی بھی اس کام کا آغاز نہیں کیا، جو بظاہر امریکی پابندیوں کے خدشے کی سبب سے ہے۔ ایران کا کہنا ہے کہ یہ شاید اس لیے بھارت اس کے اندر مطلب انویسٹمنٹ نہیں کرنا چاہ رہا کیونکہ اس کو ڈر ہے کہ کہیں امریکہ بھارت کے اوپر سینکشنز نہ لگا دے۔ اس حوالے سے بھارت جو ہے وہ اس سے تھوڑا حدود اختیار کر رہا ہے۔ اچھا، ایران کی جو اس بندرگاہ کو جو ہے، یہ جو چابہار کی بات میں کر رہا ہوں، کہ چابہار بندرگاہ سے ہی یہ ریلوے منصوبہ آگے افغانستان تک جانا تھا، اور افغانستان سے پھر یہ آگے انڈیا تک جانا تھا۔ تو چابہار کا جو یہ بندرگاہ ہے، یہ گوادر کے بدلے میں ایک طرح کی تعمیر ہو رہی تھی، آپ یہ سمجھ لیں، کیونکہ اس کی وجہ یہ کہ جس طرح سے اسٹریٹجک لوکیشن ہماری گوادر کی ہے، اسی طرح سے چابہار کی بھی ہے بالکل۔ اگر آپ کبھی نقشے کے اوپر جا کر دیکھیں، جو میپ ہے، میپ کے اوپر اگر آپ غور کریں تو چابہار اور گوادر دونوں کے درمیان تقریباً 100-150 میل کا فاصلہ ہے، اور تقریباً نقشے کے اوپر بھی ان کی جو اس کا اسٹرکچر ہے، جو اس کا محل وقوع ہے یا اس کی جو پلیسمنٹ ہے، وہ تقریباً ایک جیسی ہے۔ تو اس حوالے سے بھی یہ ایک طرح کا گوادر کا ریپلیسمنٹ ہے چابہار جو ہے بندرگاہ۔ اچھا، ابھی اسی معاملے میں جب یہ خبر بریک ہوئی ہے تو آپ کو پتہ ہے ایک چین اور بھارت کے درمیان بھی سرحدی تنازع ساتھ ساتھ چل رہا ہے، تو کچھ لوگوں نے اس کو سوچا کہ شاید یہ چین اور بھارت کے درمیان جو معاہدہ تھا، مطلب یہ جو سرحدی تنازع چل رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہی چین کا اور ایران کا ایک معاہدہ بھی چل رہا ہے، تو شاید ایران نے اس لیے کہ چین سے ان کا معاہدہ ہو گیا ہے تو اس وجہ سے بھارت کو باہر نکال دیا، جبکہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے اور یہ تاثر بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ بھارت جو ہے وہ اس منصوبے سے ابھی مکمل طور پہ علیحدہ نہیں ہوا، کیونکہ بھارت کے لیے چابہار بہت ہی امپورٹنٹ ہے، انتہائی امپورٹنٹ ہے بھارت کے لیے چابہار۔ اس کی 2-3 وجوہات ہیں، کیونکہ پاکستان کے ذریعے تو میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ بھارت جانا ہی نہیں چاہتا سینٹرل ایشیا تک، دوسرا راستہ اس کے پاس بچتا ہے ایران کا۔ ایران کے ذریعے وہ افغانستان کے راستے سینٹرل ایشیا تک رسائی حاصل کر سکتا ہے، جہاں سے اس نے ٹریڈ کرنی ہے۔ اب یہ اس کی معیشت کے لیے بہت ضروری ہے، بھارت کے لیے اس کی لائف لائن ہے، کسی بھی ملک کی جو لائف لائن ہے وہ اس کی معیشت ہے۔ معیشت اگر آپ کی تباہ ہو رہی ہے کسی بھی وجہ سے تو آپ ڈوب رہے ہیں، اس کا مطلب ہے پوری دنیا میں۔ تو اب نہیں چاہتا بھارت کہ وہ کسی طرح سے بھی جو ہے وہ اس کو کوئی نقصان پہنچے، اس کی معیشت کو نقصان پہنچے، اس حوالے سے اس نے یہ معاہدہ کیا تھا ایران کے ساتھ۔ دی ہندو انڈیا کا یہ اخبار ہے، دی ہندو، اس میں ریل منصوبے سے باہر کی جانے کی خبر جس دن شائع ہوئی ہے اس سے اگلے ہی دن ایران کی خبر ایجنسی مہر نے خبر دی کہ ایران کے راستے افغانستان کی تیسری ٹرانزٹ کنسائنمنٹ چابہار بندرگاہ سے بھارت کی مندرا اور جواہر لال نہرو پورٹس کے لیے روانہ کر دی گئی ہے۔ تو اس سے واضح ہو گیا کہ چابہار بندرگاہ جو ہے سے بھارت مکمل باہر نہیں ہوا ابھی تک، کیونکہ وہاں سے تو وہ چل رہے ہیں ان کی مطلب جس دن دی ہندو نے یہ رپورٹ کیا کہ جی چابہار سے ریل منصوبے سے ہم باہر ہو گئے، اس سے اگلے دن ہی مہر نیوز ایجنسی جو ہے یا اسے دوسرے دن وہ رپورٹ کری ہے کہ جی ہمارے مزید جو ہیں وہ جو شپس ہیں وہ نکل چکے ہوئے ہیں افغانستان۔ اب میں آپ کو تھوڑا سا چابہار بندرگاہ کے حوالے سے بتاتا چلوں۔ اچھا، یہ 2 چیزوں کا آپ ذہن میں رکھیے گا کہ چابہار بندرگاہ اور چیز ہے، بندرگاہ جو بن رہی ہے یا اس کے اوپر جو کنسٹرکشن ہو رہی ہے جیسے ہماری گوادر ہے وہ اور ہے، اور اس کے لیے جو ریل کا منصوبہ تھا جس کے ذریعے اس کو کنیکٹ کیا جانا تھا سینٹرل ایشیا سے اور بھارت کے تھرو جس طرح سے سمندری رستے سے اس کو کنیکٹ کیا جانا تھا، تو اس حوالے سے جو ہے وہ ریل کا منصوبہ جو تھا اس ریل منصوبے سے بھارت کو بھی فی الحال باہر کیا گیا۔ اچھا، بھارت نے 2014 میں چابہار پر کام شروع کیا اور بندرگاہ کی تعمیر کے لیے $8 کروڑ 50 لاکھ سے زیادہ کی سرمایہ کاری کی ایران کے اندر۔ دسمبر 2018 میں بھارت نے چابہار کا انتظام سنبھالا تھا اور انڈیا پورٹس گلوبل لمیٹڈ کو 18 ماہ کی لیز ملی تھی، جو بعد میں 10 سال کر دی گئی تھی۔ یہ جو اس چابہار کے حوالے سے جو ان کو لیز ملی 18 ماہ تھی، لیکن بعد میں 10 سال کر دی گئی تھی۔ ریل منصوبے سے باہر کیے جانے کے بعد اب تک بندرگاہ کے کنٹرول میں
تبدیلی یا اس سے لیز سے متعلق کوئی نئی خبر نہیں آئی ہے. یہ بھی ایک اہم بات ہے. یہ میں آپ کو وہ اوتھینٹک نیوز بتا رہا ہوں جو میں نے ابھی تک پوری ریسرچ کے بعد آپ سے میں یہ اوتھینٹیکیٹڈ بات کر رہا ہوں. اچھا، اب ایک چابہار بھارت کے لیے کیوں بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے یہ بھی آپ سنتے چلیں کہ چابہار بندرگاہ بھارت کے لیے انتہائی اہمیت اس لیے رکھتی ہے کہ پاکستان کے ساتھ تعلقات اس کے خراب ہیں اور افغانستان اور وسطی ایشیا تک رسائی میں مشکلات کا سامنا ہمیشہ بھارت کو رہتا ہے. اسی وجہ سے وسطی ایشیا کے ساتھ تجارت بھارت کے لیے اہم ہے اور چابہار بندرگاہ کے کنٹرول کے ساتھ بھارت کو افغانستان تک براہ راست رسائی مل رہی ہے. چابہار بندرگاہ کو افغانستان سے منسلک کرنے کے لیے کئی روڈ اور ریل منصوبے ہیں جن میں زرنج دلارم روڈ، جسے روٹ 606 کا نام بھی دیا گیا ہے، وہ بھی بھارت نے بنوائی ہے. یہ سڑک قندھار، ہرات، شاہراہ سے جا ملتی ہے اور وسطی ایشیا تک رسائی کا ذریعہ بن جاتی ہے. تو یہ ایک امپورٹنٹ انفارمیشن جو میں آپ کو دے رہا ہوں اس منصوبے کے حوالے سے. اچھا، اب دوسری بات کیوں امپورٹنٹ ہے چابہار؟ کیونکہ اصل میں یہ جو چابہار بندرگاہ ہے جس کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں اب، یہ گلف آف عمان کے اندر موجود ہے اور یہ گلف آف عمان جو ہے یہ بڑا اسٹریٹجیکلی بڑا اہم حصہ ہے یہ، اور یہ آبنائے ہرمز کے دہانے پر واقع ہے اور گوادر سے تقریباً 100 میل کے دور پر ہے. آبنائے ہرمز جو ہے وہ تیل کی سب سے بڑی گزرگاہ ہے. تو ایران سعودی کشیدگی کی وجہ سے بھارت نے چابہار کی کنٹرول کی بنیاد پر آبنائے ہرمز میں بحری گشت بڑھا دیا تھا، اور یہی چیز ہے کہ جو مطلب ابھی اس چیز کو یہ ثابت کر رہی ہے کہ ابھی تک بھارت نے اس کا کنٹرول لوز نہیں کیا ہے چابہار کا، اس کو ابھی تک بھارت ہی سنبھال رہے ہیں. ہاں، ریل منصوبے سے بھارت ضرور باہر ہو گیا، اور میرا خیال ہے ویڈیو زیادہ لمبی ہو جائے گی کیونکہ اس سے اور بھی کچھ ڈیٹیلز اس سے ریلیٹڈ ہے. اس حوالے سے میں نیکسٹ ویڈیو انشاءاللہ بناؤں گا، تو میں آپ کے سامنے مزید اور ڈیٹیلز اسی منصوبے کے حوالے سے، چابہار کے حوالے سے اور اس کی اسٹریٹجک جو امپورٹنس ہے اس حوالے سے بھی میں بات کروں گا کہ پاکستان کو کہاں پہ نقصان ہو رہا ہے، کہاں پہ فائدہ ہو رہا ہے، بھارت کو چابہار کے حوالے سے کہاں فائدہ ہو رہا ہے، کہاں نقصان ہو رہا ہے، چائنا کو اس سے کیا فائدہ ہو رہا ہے، کیا نقصان ہو رہا ہے. تو یہ انشاءاللہ میں نیکسٹ ویڈیو کے اندر آپ کو بتاؤں گا. تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیں. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک، شیئر اور اپنے دوستوں اس کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. اپنے فرینڈس کے ساتھ اس کو شیئر کریں، فیملی کے ساتھ شیئر کریں. اپنا بہت خیال رکھیے. اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ.